اگر یک نفر را به او وصل کردی برای سپاهش تو سردار یاری، برای سپاهش تو سردار یاری. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں تقلید کے مسئلے پر کیوں انگلی رکھی ہے ہمارے دشمن نے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ہم جب تک مقلد نہیں بنیں گے قوم نہیں بن سکتے. جب تک مقلد نہیں بنیں گے ہم ظہور کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم لوگوں میں سے نہیں ہوگی جو امام کا ساتھ دیں گے. مولا علی کا ساتھ نہیں دیا لوگوں نے, مولا امام حسن کا, مولا امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. اپنوں نے کہا تھا مولا امام حسن کو السلام علیکم یا مذل المؤمنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. جو امامت تیار نہیں ہے وہ کربلا نہیں آ سکتے. جو امامت تیار ہوتے ہیں وہ کربلا نہ کرتے ہیں, باقی گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. باقی کہتے ہیں ہمارے پیسے لے لو, ہمارے گھوڑا لے لو. جیسے عبید اللہ بن حرجافی کو جب مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف سفر میں ایک جگہ پر دیکھا, رکے, تو امام علیہ السلام خود اس کے پاس چل گئے. بچے ساتھ ہیں چھوٹے چھوٹے, اور اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو. اسے کہا میں نہیں آ سکتا ہوں, مصروف ہوں. کوفہ ہی اس نے سینے چھوڑا تھا کہ امام کے ساتھ میرا آمنا سامنا نہ ہو. تو جب امام اس کو دعوت دیتے تو کہتے آ میرے ساتھ چل, تجھے میں فاتح بنا ڈالوں. کہتے میں مسائل کا شکار ہوں, کاروبار ہے, الجھا ہوا ہوں. تو امام جب چلتے ہیں تو پھر آواز دیتا ہے اے فرزند رسول میری بات سنیے. امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کے ساتھ تو نہیں جا سکتا ہوں, لیکن میں ایک تلوار آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور ایک گھوڑا دینا چاہتا ہوں جو سدھایا ہوا ہے اور جنگ میں آپ کے کام آئے. امام نے کہا وما کنت متخذ المضلین عضدا, ہم کبھی گمراہوں کو دست و بازو نہیں بنایا کرتے. میں تیرے گھوڑے کا محتاج ہوں, تیری تلوار کا محتاج ہوں, میں تو تجھے نجات دینے آیا تھا. لوگ ایسے ہیں جو ابھی امام خمینی کا ساتھ نہیں دے سکتے, مومنٹ کا ساتھ نہیں دے سکتے, وہ امام کے ساتھ نہیں چل سکتے. اس تجربے سے نہیں گزر رہے, تھک جائیں گے. ان امرنا صعب مستصعب, معصوم فرماتے ہیں ہماری امر ولایت اور ہماری ولایت جو ہے مشکل چیز ہے, بڑی کٹھن اور سخت چیز ہے, سنگین ہے. اس کو وہ مومن اٹھا سکتا ہے جس کا اللہ نے, جس کے ایمان کا امتحان لے لیا ہو. جو امتحان کے مرحلے سے گزرے گا وہ ولایت کا اور امامت کا, امر ولایت کا پرچم اٹھا سکتا ہے. جو امتحان کے مرحلے سے گزرے ہیں, جنہوں نے امتحان کی وادی میں قدم ہی نہیں رکھا, وہ ایمان کا ساتھ نہیں دے سکتے. دعائیں کرتے رہو, خالی دعا کرنا تیاری ہے. مسجد میں بیٹھے رہو, مسجد میں بیٹھنا تیاری ہے ایک عالمی نظام حکومت کے قیام کے لیے. پیشانی پہ محراب ڈال لو, اگرچہ اچھی چیز ہے یہ, اس کو کافی سمجھ لینا درست نہیں ہے. یہ ہونے چاہیے, پیشانی پر محراب ہونے چاہیے. ہم ساجدین کے ماننے والے ہیں, ہم عابدین کے ماننے والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس پر اکتفا کرنا, دشمن شناس نہ ہونا, بابصیرت نہ ہونا, باشعور نہ ہونا, کس طرح سے امام کا ساتھ دیں گے؟ ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئے امام کی جدوجہد سے. اس کے بعد پھر امام کے بعد اگلے راہ پر بھی ویسے ہی ہیں, ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں. نظام ولایت فقیہ امام کے منتظرین کی تربیت گاہ ہے, جہاں تربیت پا رہے ہیں امام کا ساتھ دینے کی. نظام ولایت فقیہ میں, راہبر کی اطاعت میں, جب جو نائب امام کی اس طرح سے پیروی کریں وہ امام کی کیسے کریں گے؟ پھر نائب امام ہے, یہ راہبر ہے جو امام کے قریب رکھ رہا ہے, جو آپ کو لبرلزم سے, سیکولرزم سے, نیشنلزم سے, کمیونزم سے, دنیا پرستی سے بچاتا ہے, جو آپ کو دنیا پرست قیادتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور امام کے قریب لے کے جاتا ہے. یہ ہے. لہذا ہم نے یہاں سیکھنا ہے, تربیت ہے ہماری امام کا ساتھ دینے کے لیے. آج جو رابر کے ساتھ نہیں ہے اس نے تربیت گاہ میں قدم ہی نہیں رکھا امام زمانہ کا ساتھ دینے کی تربیت گاہ میں اور ظہور امام کی طرف آگے بڑھنے کی تربیت گاہ میں. جو گھر بیٹھے ہوں اسرائیل کے مقابلے میں نہ بولے, جو ظہور امام کے سب سے بڑے دشمن اور رکاوٹ ہیں, امریکہ کے مقابلے میں, آل سعود کے مقابلے میں, اگر ہم رابر کے قریب ہوں گے اس
تربیت گاہ میں جائیں گے تو ہماری عزاداری کا انداز بدل جائے گا، ہمارے نوحے بدل جائیں گے، ہماری مجالس بدل جائیں گی، ہماری زندگی بدل جائے گی۔